بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتی ہے. تو گرد و غبار کی مثال دے کے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو سبق دینا چاہ رہا کہ اے لوگو تم بھی چلو تو ایسے چلو کہ زمانے میں اپنی پہچان چھوڑو. مطلب گھوڑا جب نکلتا ہے تو اپنی پہچان چھوڑ کے نکلتا ہے. گھوڑا کسی راستے سے گزرتا ہے تو وہ جو دھول اڑتی نا، وہ دھول سے انسان پہچان لیتا کہ ہاں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گھوڑے گزرے ہوں گے، ایک پہچان چھوڑتا ہے. اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی زمانے میں اپنی کوئی پہچان چھوڑو، زمانے کے لیے مفید بنو، فائدے والے بنو. اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو سبق دے رہا ہے. زمانہ تم سے پناہ نہ مانگے، ایسے مت بنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. صحیح بخاری کی روایت. مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. مطلب زبان سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف مت دو. لوگ محلے والے تمہارے تعلق سے پناہ مانگنے والے نہ بنے. کئی لوگ ہوتے نا، کئی بچے ایسے ہوتے، کئی نوجوان ایسے ہوتے، اللہ دعا کرتے وہ لوگ، اللہ ایسی اولاد ہم کو مت دے، اللہ ایسے بچے ہمیں مت دے، اللہ ایسے لوگوں کو اٹھا لے. کئی شریر قسم کے، بدتمیز قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایسے نہیں بننا ہے، بلکہ زمانے کے لیے، محلے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے فائدہ پہنچانے والے بنو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہی سبق دے رہا ہے، کیونکہ گھوڑا جاتا ہے تو ایسا اثر چھوڑ کے جاتا ہے، بتا کے جاتا ہے کہ یہاں سے گھوڑے گزرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث، بہترین لوگ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. سلسلہ الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے. ہم بھی لوگوں کے لیے بہترین بننے کی کوشش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا، پیشاب کر دیا مسجد میں. صحابہ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، غصہ کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اے صحابہ چپ بیٹھو، خاموش بیٹھو. پھر پانی منگوایا اور اس کے اوپر پانی بہا دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے لوگو تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں. صحیح بخاری کی روایت. ایک گندا کام کرنے والے کے لیے بھی اللہ کے رسول بولے کہ تم سختی مت کرو، اس کے اوپر سختی کرنے کے لیے تم نہیں بھیجے گئے، تم آسانی کرو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے بہترین اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے. اس لیے مسلمان کبھی دوسروں کو نقصان پہنچانے والا اور تکلیف پہنچانے والا، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوتا. مسلمان ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے والا، آسانی کرنے والا، عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اس کے بعد 5ویں آیت اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورۃ العادیات کی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. اور 5ویں آیت فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. گھوڑے دوڑتے ہوئے جب جہاد کے لیے جاتے ہیں تو فوجوں کے بیچ میں گھس جاتے، کناروں میں نہیں رہتے. اب اس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا سبق سکھا رہا؟ اے مسلمانوں تمہاری پوزیشن بھی بیچ کی ہے، تم کناروں میں نہیں رہنا، تم کناروں میں مت کھڑے ہو جاؤ، تم قائد بنو، تم حکمران بنو، کناروں میں مت ٹھہرو. تمہاری پوزیشن بیچ کی ہے، بیچ میں رہو. اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو سبق دے رہا. صرف نعرے لگانے سے، جلوس نکالنے سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا، یاد رکھو. اسی لیے تمہاری پوزیشن بیچ میں ہے، اس بیچ کی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ آگے رہنا. ہمارا رب خوش ہوتا ہے توحید سے، ایمان سے، نبی کی اتباع سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرے لیکن جلوس نہیں نکالے، نعرے نہیں لگائے. آج لوگاں کچھ بھی ہوا تو جلوس نکالنا، ہر چیز میں جلوس نکالنا، نعرے لگانا، اسی کو دین سمجھے. ایک مرتبہ ایک پاکستان کو ایک انگریز گیا تھا اور وہاں پر دیکھا کچھ دن رہ کے، بعد میں جب وہ اپنے ملک کو واپس گیا تو کتاب لکھا. اس کتاب میں اس نے لکھا کہ مسلمانوں کا رب جلوس سے خوش ہوتا ہے. یعنی ہر کام کے لیے جلوس، ہر کام کے لیے جلوس، شاید اسی سے ان کا رب خوش ہوتا ہوگا. نہیں، ہمارا رب ایمان سے، توحید سے، اتباع سے خوش ہوتا ہے، یاد رکھو. تو رب کو خوش کرنے کے اعمال کرنا چاہیے. گھوڑے لشکر کے کنارے نہیں رہتے بلکہ وہ بیچ میں داخل ہوتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنی زندگی کے میدان میں باہمت رہ کر آگے بڑھنے والا ہونا چاہیے. علم میں بھی آگے بڑھنا، اخلاق میں بھی آگے بڑھنا، قیادت میں بھی آگے بڑھنا. صرف حکمران بن جانا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا کردار پیدا کرنا مقصد ہے جو لوگوں کے دلوں کو جیت لے.
آج لوگاں بھی صرف حکمران بن جانا یہی نہیں، حکمران بننا ہی اصل نہیں. حکمران ایسے بنو جیسے لوگوں کا دل جیتو. لوگوں کا جب دل جیت لیں گے تو لوگاں آپ کی عزت دیں گے، آپ کو حکمران بنائیں گے. تو بہرحال یہ اس سورت کے آیتوں کا مختصر تفسیر تھا. اس پورے سورت کا خلاصہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ اس کا آخری سبق یہ ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا میں خوب کماؤ، مالدار بھی بنو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، لیکن تمہارا اصل ٹارگٹ آخرت کا ہونا، تمہاری اصل منزل آخرت ہے. اس چیز کو مت بھولو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہی سبق دے رہا ہے. الخیر، سورۃ العادیات میں الخیر سے مراد مال ہے. اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں جو ذکر کیا، مال کی محبت میں رب کو نہ بھولو. اصل ٹارگٹ وہ رکھو، دنیا کی محبت، دنیا مال کماؤ جماؤ، لیکن اصل ٹارگٹ جنت میں جانا ہے اور اصل انجام بھی آخرت کا ہے. اس چیز کو مت بھولو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ القصص اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، سورۃ القصص آیت نمبر 77 میں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول. دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ہم لوگوں کو کیا سمجھایا، آخرت کو بھی نہیں بھولنا، دنیا کو بھی نہیں بھولنا. آخرت کی تیاری کرنا، دنیا کو بھی نہیں بھولنا. ہم سوئیں تو بھی آخرت کی فکر سے سوئیں، کاروبار بھی کرے تو آخرت کی فکر ہو. میں کاروبار تو کر رہا ہوں لیکن یہ کاروبار مجھے آخرت کے دن جہنم میں لے جانے والے نہ بنے. اس ڈر کے ساتھ اگر کاروبار کریں گے تو وہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، حرام مال نہیں کما سکتا. پھر اسی طرح بچوں کو بھی وہ تربیت کرتا ہے، بچوں کی پرورش بھی کرتا ہے. تو اس فکر کے ساتھ پرورش کرے کہ یہ بچے میرے مرنے کے بعد میرے آخرت کے کاموں میں مجھے ثواب جاریہ بننے والے بنے، میرے مرنے کے بعد یہ بچے میرے لیے دعا کرنے والے بنے. اس فکر کے ساتھ وہ بچوں کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے. تو اس لیے شادی بھی کرو تو آخرت کی فکر کے ساتھ، کاروبار بھی کرو تو آخرت کی فکر کے ساتھ، بچوں کی پرورش بھی کرو تو آخرت کی فکر کے ساتھ. ہمیشہ ہر کام میں آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا میں ہم زندگی گزاریں گے تو یہی ہمارے لیے کامیاب والی زندگی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا انتقال سے پہلے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی ہے پوچھتے ہیں، بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن ان کا انتقال ہوا تھا؟ کہتی ہے کہ ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا انتقال بھی پیر کے دن کر. دیکھیں نبی کی محبت ایسی ہے کہ وہ دنیا میں تو نبی کی اتباع کرتے تھے، فالو کرتے تھے، لیکن انتقال کے وقت بھی خواہش ہے کہ اللہ میں بھی پیر کے دن ہی، جس دن میرے محبوب کا انتقال ہوا تھا اسی دن میرا بھی انتقال ہو جائے، یہ خواہش. پھر اس کے بعد کہتے ہیں، بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ کہتی ہیں ابا جان 3 کپڑوں میں دفنایا گیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھی جب انتقال ہو جائے تو مجھے بھی 3 کپڑوں میں دفنانا، اور جو میں پہنا ہوا ہوں اور جو میں ہمیشہ بیماری کی حالت میں بھی جو کپڑا میں پہنا تھا، یہی جو پرانا کپڑا، اسی کپڑے میں مجھے دفنانا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں اے ابا جان ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں کہ آپ کو پرانے کپڑوں میں ہی دفنائیں، ہم آپ کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نئے کپڑوں میں دفنانے سے نئے کپڑے مجھے جنت تو نہیں دلائیں گے، نئے کپڑوں کی وجہ سے مجھے کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا. نئے کپڑوں کا فائدہ زندوں کے لیے ہے، نئے کپڑوں سے زندوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے، اے عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہی 3 پرانے کپڑوں میں دفنانا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ہیں، پھر اسی طرح ان کو دفنایا بھی جاتا ہے.